السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول دیوانہ عشق ہے کی ایپیسوڈ 3 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے اے نواز رائٹس نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جلے پہر کی بلی بنی کمرے میں یہاں سے وہاں منڈلا رہی تھی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس پاگل سائیکو لڑکی کا منہ توڑ دے۔ بی بی جی، آپ نے مجھے بلایا؟ تیزی سے کمرے میں آتے رانو نے پوچھا تو گل نے زہر خند نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا رانو؟ اس پاگل کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کٹیلے لہجے میں بولتے وہ آگے آئی۔ بی بی جی، آپ نے اسے اسٹور روم میں بھیجنے کا کہا تھا۔ رانو اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے گھبرا کر تھوڑا پیچھے کھسکی۔ اور تم نے کیا کیا؟ اسے سردار کے کمرے میں بھیج دیا۔ پاگل ہو کیا تم؟ گل غصے سے چلائی۔ نہیں بی بی جی، میں اس کے کمرے میں گئی ضرور تھی، مگر میں نے اسے باہر نہیں بھیجا تھا۔ وہ جی، اصل میں اس وقت سکھاں اور میرا بندہ دونوں جاگ رہے تھے۔ اگر انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ لوگ سردار سے ہماری شکایت کر دیتے، اور پھر آپ جانتی ہیں سردار ہمارا کیا حال کرتے۔ اس لیے بس اسے دیکھ کر واپس چلی آئی۔ مجھے نہیں پتا وہ سردار کے کمرے میں کب اور کیسے پہنچی۔ رانو نے تفصیل بتاتے صفائی دی۔ لعنت ہو تم پر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ مگر بی بی جی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ گل کی لان ترانیوں پر رانو اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہی ہے جو تم سے مدد مانگی۔ وہ پاگل ہمارے منہ کو آ رہی ہے، انوسینٹ بن کر جہان پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ بہت پر نکل آئے ہیں اس کے، مگر میں اسے بخشوں گی نہیں۔ اب تم دیکھنا آج میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں، پر اسراریت سے کہتے وہ شیطانی انداز میں ہنس دی۔ سردار، آپ کو کچھ بتانا ہے؟ اس کو باہر نکلتے دیکھ کر افضل تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ جلدی بولو افضل، کتنی بار کہا ہے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مدعے پہ آیا کرو۔ جہان نے بنا رکے سرسری نظر اس پر ڈالتے کہا۔ اس کے قدم تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ افضل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سردار، خبر ملی ہے کہ حیات آپ کے خلاف الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے پیسے اور مفت راشن کا لالچ دیا ہے۔ اس کے آدمی آئے دن گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ افضل اس کے ساتھ ساتھ چلتے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر جہان ایک پل کو رکا اور پھر کچھ سوچ کر مطمئن سا افضل کو دیکھا۔ اسے یہ شوق بھی پورا کر لینے دو افضل، اچھا ہے اسی بہانے کچھ نیکیاں کما لے گا۔ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہیں میں نے جس کام پر لگایا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ سردار، میں نے فرحات کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ زارون خان حیات خان کے والد کی دوسری بیوی میں سے تھا۔ بڑے خان کی بیوی شہری تھی، اس لیے بڑے خان نے اسے اور زارون خان دونوں کو شہر میں ہی رکھا۔ والد اور والدہ کے انتقال کے بعد بھی زارون خان نے کبھی گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ وجہ حیات خان اور اس کی فیملی کی زارون خان کے لیے ناپسندگی تھی۔ وہ پیشے سے ڈاکٹر تھا۔ کراچی میں اس کا ذاتی ہسپتال ہے جو اس کی بیٹیوں کے نام پر بنا ہے۔ بیٹیوں؟ کیا مطلب؟ کتنی بیٹیاں تھیں اس کی؟ جہان نے الجھتے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سردار، معلومات کے مطابق زارون خان کی ایک نہیں 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی نور زارون خان اور چھوٹی بیٹی کا نام زرنش زارون خان تھا۔ زارون خان اور اس کی بیوی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اور زرنش زارون خان اچانک سے کہیں غائب ہو گئی، جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ رہی نور زارون خان تو اسے حیات خان اپنی کسٹڈی میں گاؤں لے آیا۔ افضل نے سنجیدگی سے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کی۔ اور ان کے ہاسپٹل کا کیا بنا؟ کیا وہ اب بھی موجود ہے؟ ساری بات توجہ سے سنتے جہان نے پوچھا۔
ہسپتال ابھی تک زارون خان کی بیٹیوں کے نام سے موجود ہے، مگر اس کی ملکیت حیات خان کے نام پر ہے۔ افضل کے بتانے پر جہان چونکا۔ حیات خان کے نام پر، مگر کیوں؟ اس ساری کہانی میں جھول ہے افضل۔ زارون خان کی بیٹی کا غائب ہونا اور کار ایکسیڈنٹ میں ان کا مر جانا، یہ کوئی حادثہ نہیں لگتا۔ کچھ تو ہے جو پوشیدہ ہے۔ تم فرحاد سے کہو ہسپتال کی ساری معلومات نکلوائے، پتہ کرے حیات خان نے ہسپتال کیسے اپنے نام کروایا۔ جہان نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، دماغ میں بہت سے سوالات منڈلا رہے تھے، اور سب سے بڑا سوال نور خان کا پاگل ہونا تھا۔ وہ پیدائشی پاگل تھی یا پھر اسے بنایا جا رہا تھا؟ جو آپ کا حکم سردار، افضل نے معتب انداز میں کہا۔ تو جہان سر ہلا دے گاڑی کی جانب بڑھا۔ آج اس کی الیکشن سے متعلق حبیب خٹک کے ساتھ میٹنگ تھی۔ واپسی پر اس افلاطون کے لیے شاپنگ بھی کرنی تھی۔ یقیناً اسے واپس آتے شام ہو جانی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی افضل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی حویلی سے باہر نکل گئی۔ میٹنگ سے واپسی پر اس کے کہنے پر افضل نے گاڑی ایک شاپنگ مال کے باہر روکی۔ جہان گارڈز کو وہیں پر رکنے کا اشارہ کرتے منہ پر ماسک لگائے افضل کے ساتھ مال میں چلا گیا، اور اب پچھلے 20 منٹ سے افضل کو اپنے ساتھ لیے وہ خوار پھر رہا تھا۔ ان 20 منٹوں میں اس نے تقریباً پورے مال کا چکر لگا لیا تھا، مگر ابھی تک کچھ بھی نہیں خریدا تھا۔ افضل یار، لڑکیاں کون سا رنگ پسند کرتی ہیں، تمہیں کچھ آئیڈیا ہے؟ تیز تیز چلتے راستے میں آتی شاپس کا جائزہ لیتے اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس کی گمبھیر آواز میں کیا گیا سوال سن کر افضل، جو تھک کر منڈی گرائے اس کے تعاقب میں چل رہا تھا، جھٹکے سے سر اٹھائے، حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس کی پشت کو دیکھا۔ اسے اپنے سردار جہان عالم سے اس سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی طرف سے خاموشی پر جہان نے ہلکا سا رخ موڑتے اس کا ہونک چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، ہڑبڑاتے اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تو جہان نے بھویں چڑھائی۔ گھور کیوں رہا ہے پھر؟ سردار، مجھے کیسے پتا ہوگا، یہ تو زنانیوں کی باتیں ہیں، وہ دھیرے سے منمنایا۔ کیوں؟ رانو تمہاری بیوی نہیں ہے کیا؟ جہان نے تنبیہ بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہاں ہے، وہ خجل ہوا۔ پھر تمہیں تو ایکسپیرینس ہوگا بیویوں کی پسند ناپسند کے بارے میں۔ جہان کا انداز مزاحیہ تھا۔ افضل کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ رنگ گئی۔ سردار، میری بیوی کو تو سارے رنگ پسند ہیں، اسے بازار لے کر جاؤں نا تو اس کا بس نہیں چلتا، پورا بازار خرید لے۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بی بی جی کو تحفہ وفا دینا ہے؟ اس کے تفتیشی انداز پر جہان نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا، جن میں اس کے لیے صاف وارننگ چھپی تھی۔ نہیں، ہاں میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ افضل پھیکا سا ہنس کر منمناتے اس کی کاٹ دار نظروں سے بچنے کے لیے بلا وجہ سامنے والی شاپ میں گھس گیا، جو کہ خالص لیڈیز کے لیے تھی، اور باہر بورڈ پر لکھا بھی تھا کہ مردوں کا آنا منع ہے۔ افضل بے خبری میں اندر آ تو گیا تھا، مگر جب شاپ کا جائزہ لیا تو اس کا چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو گیا۔ آنکھیں بند کرتے وہ الٹے قدموں پلٹ کر باہر بھاگا۔ الو کا پٹھا! جہان نے اس کی احمقانہ حرکت پر تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ گل سارا دن موقع کی تلاش میں رہی کہ کب نور اسے اکیلے ملے اور وہ اس سے اپنی صبح کی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ آخر کار شام کو اسے موقع مل ہی گیا، جب سکھاں باورچی خانے میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بنوا رہی تھی اور سردارنی گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مصروف ان کے مسئلے مسائل سن رہی تھیں۔ گل کو اپنا بدلہ لینے کے لیے یہی موقع مناسب لگا۔ رانو کو بھیج کر اس نے نور کو ٹیڈی کا لالچ دے کر حویلی کے اسٹور روم کی طرف بلایا۔ اس کی توقع کے مطابق تھوڑی دیر بعد نور ٹیڈی کا سنتے ہی رانو کے ساتھ آتی نظر آئی۔ رانی جی، کہاں ہے میرا ٹیڈی؟ جلدی بتائیں نا، نور کو ٹیڈی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نور نے اسٹور روم کے باہر رکتے
بے صبری سے پوچھا۔ وہ اندر اندر رکھا ہے، آپ خود جا کر لے لیں۔ سردار نے ہمیں ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے نا، رانو نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہتے پلر کی آڑ میں چھپی گل کو دیکھا۔ اوکے، تھینک یو رانی جی، آپ بہت اچھی رانی ہیں۔ نور آپ سے خوش ہوئی، نور نے ٹیڈی کے مل جانے کی خوشی میں چہکتے کہا اور دروازہ کھولتے اسٹور روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی رانو نے تیزی سے دروازہ بند کرتے کانپتے ہاتھوں سے لاک لگایا اور وہاں سے چلی گئی۔ کہاں ہے ٹیڈ؟ نور جو ایکسائٹڈ سی آگے آئی تھی، کلک کی آواز سن کر جھٹکے سے پلٹی تو دروازہ بند دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ رانو جی دروازہ کھولیں، یہ بند ہو گیا، اس نے رانو کو آواز دی مگر جواب ندارد۔ رانو جی یہاں ٹیڈی نہیں ہے، اندھیرا ہے بہت، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں، دروازہ کھولیں۔ اب کے دروازہ کھٹکھٹاتے وہ وحشت سے چلائی تھی۔ باہر کھڑی گل اس کے خوف و ہراس سے بھرپور آواز سنتے مسکرا رہی تھی۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر گل کے دل میں ایک گونا سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مرو اب یہیں، جب تک کوئی تمہیں ڈھونڈنے نہیں آتا تب تک اسی اندھیرے میں مرو۔ دروازے کے قریب جھکتے گل نے شفقت سے کہا اور کان لپیٹے وہاں سے چل دی۔ ہیلپ می، میں یہاں بند ہو گئی ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز نکالیں مجھے۔ ماما جانی، ظہیر بھائی بچائیں، آواز سے روتے وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ خوف کے باعث اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے سے الگ یہ ایک بند کمرہ تھا جس میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ ایک روشن دان تھا جو کہ اونچا اور چھوٹا سا تھا، جس سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ بھی شام ڈھلنے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر اندھیرے میں دیکھنے کی جرت نہیں کی، اس قدر خوفزدہ تھی کہ وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، کھول دو ماما، بلک بلک کر روتے وہ حلق کے بل چیخی۔ یہ خوف اور اندھیرا اس کے ذہن کو کہیں پیچھے لے گیا۔ آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک اندھیرے کمرے میں وہ چیخ رہی تھی۔ دو سیاہ ہیولے اس کو مشینوں میں جکڑے تکلیف سے دوچار کر رہے تھے اور اس اندھیر کوٹری میں اس کی چیخوں کے ساتھ ان کے کہکے گونج رہے تھے۔ منظر بدلا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گاڑی آئی جس کو آگ کے شعلے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ بابا، گاڑی کو جلتے دیکھ کر وہ بدحواسی سے چلائی۔ اس کی دردناک چیخ سے اسٹور روم کے در و دیوار گونج اٹھے۔ پھٹی آنکھوں کی پتلیاں ایک ہی نقطے پر جامد تھیں۔ دہشت سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ذہنی خلفشار کا شکار وہ تیورا کر نیچے گری اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ تھکا ہارا حویلی لوٹا۔ گاڑی سے نکلتے وہ اندرونی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے افضل شاپنگ بیگ سے لدا ہوا آ رہا تھا۔ افضل، یہ بیگز اپنی بیوی کو دے کر اندر بھیجو، بنا پلٹے اسے ہدایت دیتے وہ چلا گیا۔ السلام علیکم۔ ہال میں سردارنی اور گلبانوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا شیر، سردارنی نے شگفتگی سے جواب دیا۔ جی اماں سائیں، بہت تھک گیا ہوں میں، کھانا تیار ہے؟ جہان نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ان کے پاس جا کر نیچے بیٹھتے اپنا سر سردارنی کے گھٹنوں پر رکھا۔ وہ جب بھی تھکا ہوتا تھا ایسے ہی سردارنی کی گود میں سر رکھ دیتا تھا۔ سردارنی اس کے بالوں کو محبت سے سہلانے لگیں۔ ہاں، کھانا تیار ہے، ہم لوگ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، تم جلدی سے جا کر فریش ہو آؤ، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ اوکے، آپ کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے، اور ہاں، میں نے اس کے لیے کپڑے اور ضرورت کا سامان منگوا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ جہان نے اٹھتے نور کا نام لیے بغیر کہا مگر خود جا کر شاپنگ کرنے والی بات گول کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، سردارنی کے کہتے ہی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ گل بیٹا، اٹھو، جا کر کھانا لگواؤ،
گل جو بے خود سی محبوب کا دیدار کرتے اپنی پیاسی نظریں سراب کر رہی تھی، سردارنی کی آواز سن کر چونکی۔ جا کر کھانا لگواؤ، جہان کو بھوک لگی ہے۔ سردارنی نے اسے گھرتے اپنی بات دہرائی تو گل خفیف سا مسکراتی کچن کی جانب چلی گئی۔ بڑی بیگم صاحبہ غضب ہو گیا، او کڑی غائب ہو گئی ہے۔ وہ سب کھانے کی ٹیبل پر نور کا انتظار کر رہے تھے جب سکھا ہانپتے ہوئے آئی۔ غائب ہو گئی کیا مطلب؟ لڑکی ہے، کوئی جادوگرنی نہیں، جا کر دیکھو کمرے میں ہوگی۔ سردارنی نے اسے ڈپٹتے کہا، میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو خود چل کر دیکھ لیں۔ سکھا نے اپنی بات پر زور دیتے یقین دہانی کرائی۔ رکو، میں خود جا کر دیکھتی ہوں، یہیں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ جہان نے انہیں روکا اور خود اٹھتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ گل جو سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے کھانا کھا رہی تھی، جہان کو جاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے۔ نور، اللہ کرے مر جاؤ تم، من ہی من میں اسے بد دعائیں دی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں سیڑھیوں کی جانب دیکھتی آنے والے طوفان کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ 15 منٹ میں اس نے تقریباً پوری حویلی چھان ماری تھی، مگر نور کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شام تک تو وہ اندر تھی، اچانک سے کہاں جا سکتی ہے؟ ہال میں بیٹھی سردارنی نے پریشانی سے کہا، آپ پریشان مت ہوں، میں چوکیدار سے پوچھتا ہوں۔ اگر وہ باہر گئی ہے تو چوکیدار نے ضرور دیکھا ہوگا۔ جہان سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے چوکیدار کو بلا کر پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، سردار، میں صبح سے یہیں ہوں، نہ باہر سے کوئی اندر آیا اور نہ ہی اندر سے باہر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، اسے واپس بھیج دے۔ وہ اپنے جم اور سوئمنگ پول والے حصے کی جانب آیا۔ اس نے وہ ایریا بھی دیکھ لیا، مگر نور تو ایسے غائب تھی جیسے بھینس کے سر سے سینگ۔ ڈیم اٹ، کہاں چلی گئی یہ ایڈیٹ لڑکی؟ وہ غصے اور بیزاری سے بڑبڑایا۔ نور کے چکر میں اس کی بھوک مر گئی تھی، اب صرف سٹور روم ہی رہ گیا تھا۔ کسی خیال کے تحت سٹور روم چیک کرنے کا فیصلہ کرتے وہ اس طرف آیا۔ دروازہ کھولتے اندر آیا تو گھور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ بورڈ پر ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ سرسری نظر ڈال کر پلٹتے اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں نور بے ہوش پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! ہری آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ نکاح چاہے جن حالات میں بھی ہوا ہو، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر جہان کی سبھی پیشانی پر ان گنت بلوں کا جال بچھ گیا تھا۔ برق رفتاری سے اس کے قریب آتے گھٹنوں کے بل وہ اس پر جھکا۔ نور، پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپاتے اس نے کلائی پکڑ کر نبض ٹٹولی جو نارمل چل رہی تھی۔ لب بھینچے بنا وقت ضائع کیے وہ اسے اٹھائے سٹور روم سے باہر نکل گیا۔ ہال میں سردارنی پریشان بیٹھیں اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ سکھا اور رانو ایک طرف کھڑی تھیں۔ جہاں سکھا کے چہرے پر پریشانی تھی تو وہیں رانو کے چہرے پر گھبراہٹ واضح نظر آ رہی تھی، جبکہ گل اضطرابی کیفیت میں یہاں سے وہاں چکراتی دعا کر رہی تھی کہ جہان سٹور روم کی طرف نہ جائے، اگر جائے بھی تو نور اس کو نظر نہ آئے۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس کی سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ جب اس کی نظر نور کو باہوں میں اٹھائے اندر آتے جہان پر پڑی تو سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ او میرے خدا! جہان، کیا ہوا اسے؟ کہاں تھی یہ؟ جہان نے نور کو صوفے پر لیٹایا تو سردارنی نے فکر مندی سے پوچھا، سٹور روم میں تھی، پتہ نہیں کب سے یہ وہاں بند ہے۔ جہان نے سنجیدگی سے جواب دیا، سٹور روم؟ مگر یہ وہاں کیسے پہنچی؟ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ وہاں کیسے پہنچی۔ جہان نے سپاٹ نظروں سے گل، رانو اور سکھا کو دیکھتے کہا۔ اندر آتے وہ گل اور رانو کے چہرے نوٹ کر چکا تھا، جن کا رنگ نور کو دیکھتے ہی اڑ گیا تھا۔ ان کے بوکھلائے چہرے اسے شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ مزید اپنی بات سن کر ان کا گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنا اس کے شک کو یقین میں بدل گیا۔ سکھا، جاؤ جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ سردارنی نے سکھا کو کچن کی جانب بھگایا تو سکھا پانی لے کر حاضر ہوئی۔ نور بیٹا، آنکھیں کھولو۔ سردارنی نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے
تو نور کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ نور! سردارنی نے اس کی ہلتی پلکیں دیکھ کر آواز دی تو نور نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ تم اسٹور روم میں کیسے؟ ابھی سردارنی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور جو خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی، ایک دم سے سردارنی کے سینے سے لگتے شدت سے رو پڑی۔ اس کو آواز سے روتے دیکھ کر سردارنی گھبرا گئی۔ نور! رونا بند کرو بیٹا، اور بتاؤ تم اسٹور روم میں کیسے پہنچی؟ سردارنی نے اس کی پشت سہلاتے پوچھا، جس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہاں اندھیرا بہت زیادہ، میں ڈر گئی تھی۔ ہچکیوں سے روتے وہ بے ربط سے انداز میں بولتی، ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ سردارنی نے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، جو نور نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ اب بتاؤ تم اسٹور روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کی حالت کچھ سنبھلی تو سردارنی نے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ نور نے سرخ آنکھوں سے رانو کو دیکھتے ہاتھ اٹھاتے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس کے اشارے کے تعاقب میں نظر دوڑاتے سرد نگاہوں سے رانو کو دیکھا۔ جہان کی خطرناک نظروں کے تیور دیکھ کر رانو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ بولو۔ رانو کو دیکھتے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں غصے سے گرجا تو رانو کے ساتھ ساتھ گل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سردار میں نے نہیں، وہ گل بیوی نے کہا تھا۔ معاف کر دیں جی۔ رانو اس کی ہری نگاہوں میں خون اترتے دیکھ کر خوف سے گڑ گڑائی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ گل کی بات مان کر اس نے کتنی سنگین غلطی کی تھی۔ گل نے کہا، اور تم نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا؟ کیا سوچ کر تم نے یہ جرت کی؟ کیا تم بھول گئی کہ یہ لڑکی سردار جہان عالم کے نکاح میں ہے؟ بولو۔ جہان کے غصے اور اشتعال کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سردار معافی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رانو نے روتے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے سامنے آنے سے اجتناب برتنا۔ اس کے جڑے ہاتھ دیکھ کر جہان نے برہمی سے کہا تو رانو جان خلاصی ہوتے ہی آنسو پونچھتے وہاں سے بھاگ گئی۔ اب وہ گل کی طرف متوجہ ہوا، جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی اس کا غصہ دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ گل میڈم، اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ طنز سے بھرپور لہجہ سن کر گل نے لہجے بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو غیظ و غضب کی مثال بنا۔ اس کو گھر رہا تھا۔ وہ گل سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ میں نہیں، مجھے وجہ چاہیے، کیوں بند کیا اسے وہاں؟ اس کی میں کی تکرار سن کر جہان دھاڑا۔ گل اچھل پڑی۔ جہان، آرام سے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سردارنی جو خاموش بیٹھی حیرت سے اس کا غصہ دیکھ رہی تھیں، گل کو روتے دیکھ کر اسے ٹوکا۔